کلپ نمبر 1775۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ دہر کا تعارف، مقام نزول۔ امام مجاہد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت میں 2 رکوع اور 31 آیتیں ہیں۔ دہر نام رکھنے کی وجہ، لمبے زمانے کو عربی میں دہر کہتے ہیں، نیز سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ سورہ دہر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں آخرت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی 2 قسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکر ہیں۔ شکر کرنے والوں کی جزا جنت ہے اور ناشکری کرنے والوں کی سزا جہنم ہے۔ نمبر 3، نیک مسلمانوں کی جزا جنت کے اوصاف بیان کیے گئے اور ان کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 5، دنیا کی فانی نعمتوں سے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت اور کفر و عناد پر وعید بیان کی گئی۔ نمبر 6، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ اختیار کرے۔ سورہ قیامہ کے ساتھ مناسبت، سورہ دہر کی اپنے سے ماں قبل سورت قیامہ کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں جنت اور جہنم کے اوصاف اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور سورہ دہر میں جہنم کے اوصاف اور خاص طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کافروں اور فاجروں کو پیش آنے والے دردناک امور بیان کیے گئے، اور سورہ دہر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ترجمہ، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر 40 سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، کیونکہ وہ ایک مٹی کا خمیر تھے، نہ کہیں ان کا ذکر تھا، نہ ان کو کوئی جانتا تھا، اور نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمت معلوم تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مراد ہے، اور وقت سے اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک ماں کے پیٹ میں آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس کی جنس کسی کو معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان، یہاں ایک نقطہ قابل ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ ان کا کہیں ذکر نہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان فرما دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا،
تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے بعد عرش پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لکھا دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچان گئے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی، اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، تیرا نام برکت والا ہے۔ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مرتبہ اور مقام نہ ہوگا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے سب سے آخری امت ہے، اور اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا۔ کلپ نمبر 1776۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 2 سے 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے آدمی کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا۔ آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے متعلق اپنے قانون کو بیان فرمایا کہ اس نے آدمی کو مرد و عورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اس ذریعے کی محتاج نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، نبتلی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت ارادہ کیا کہ ہم اسے مکلف کر کے اپنے احکامات اور ممنوعات سے اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا تاکہ وہ دلائل کا مشاہدہ کر سکے اور آیات کو غور سے سن سکے۔ یاد رہے کہ یہاں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد مراد ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ظاہری اور باطنی حواس عطا کرنے کے بعد انسان کو دلائل قائم کر کے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ اب چاہے وہ ایمان قبول کر کے شکر گزار بنے یا کفر کر کے ناشکری کرنے والا بنے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، بے شک ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں کافروں اور ایمان والوں کا ذکر کیا، اور اس آیت میں وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آخرت میں کافروں کے لیے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں جن سے باندھ کر انہیں دوزخ میں گھسیٹا جائے گا، اور ان کے لیے طوق تیار کر رکھے ہیں جو ان کے گلوں میں ڈالے جائیں گے، اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں انہیں جلایا جائے گا۔ کلپ نمبر 1777۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 5 سے 7 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ ترجمہ، بے شک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا،
وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ۔ کفار کا حال بیان کرنے کے بعد اب اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ایمان والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت میں اس جام میں سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، اور وہ اپنے مکانات اور محلوں میں اسے آسانی کے ساتھ جہاں چاہیں بہا کر لے جائیں گے۔ نیز کافور ملا جام پینے سے انہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، کیونکہ جنتی لوگ جنت سے جو کچھ کھائیں پیئیں گے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا۔ ترجمہ، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی۔ یوفون بالنذر، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ثواب بیان فرمانے کے بعد اب ان کے وہ اعمال ذکر فرمائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے انہیں یہ ثواب حاصل ہوا۔ پہلا عمل، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے طاعت و عبادت اور شریعت کے واجبات پر عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبادات جو واجب نہیں لیکن منت مان کر انہیں اپنے اوپر واجب کر لیا تو انہیں بھی ادا کرتے ہیں۔ منت کی دو صورتیں یاد رہے۔ منت کی ایک صورت یہ ہے کہ جو چیز آدمی پر واجب نہیں ہے اسے کسی شرط کے ساتھ اپنے اوپر واجب کر لے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر ایسے کام کی شرط لگائی جس کے ہو جانے کی خواہش ہے، مثلا یوں کہا کہ اگر میرا مریض اچھا ہو گیا یا میرا مسافر خیریت سے واپس آ گیا تو میں راہ خدا میں اس قدر صدقہ کروں گا یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، تو اس صورت میں جب وہ کام ہو گیا تو اتنی مقدار صدقہ کرنا اور اتنی رکعت نماز پڑھنا اور اتنے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کام نہ کرے اور منت کا کفارہ دے دے۔ اور اگر منت میں ایسے کام کی شرط لگائی جس کا ہونا نہیں چاہتا، مثلا یوں کہا کہ اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤں تو مجھ پر اتنے روزے ہیں، اس صورت میں اگر شرط پائی گئی یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر چلا گیا تو اب اسے اختیار ہے کہ جتنے روزے کہے تھے وہ رکھ لے یا کفارہ دے دے۔ منت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شرط کا ذکر کیے بغیر اپنے اوپر وہ چیز واجب کر لے جو واجب نہیں ہے۔ مثلا یوں کہے کہ میں نے اتنے روزوں کی منت مانی، یا اس طرح کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کی منت مانی وہ کرنا ضروری ہے، اس کے بدلے کفارہ نہیں دے سکتا۔ نوٹ: منت کے مسائل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے بحر شریعت جلد نمبر 2 حصہ 9 سے منت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ دوسرا عمل، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور سختی پھیلی ہوئی ہوگی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہوگی کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی۔ کلپ نمبر 1778۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ترجمہ، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسی حالت میں بھی مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں جبکہ خود انہیں کھانے کی حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسکین، یتیم اور قیدی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کی اہمیت، یاد رہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس بات کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور یتیم اس نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو۔ مسکین اور یتیم کو کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے، اس کا اندازہ ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ترجمہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور ارشاد فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ
ولا تحاضون على طعام المسکین۔ ترجمہ، تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ عز و جل بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اور ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ ترجمہ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی بندے کی گردن چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، رشتہ دار یتیم کو یا خاک نشین مسکین کو۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا۔ ترجمہ، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش نہایت سخت ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اس غرض سے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں چاہتے، اور اس غرض سے کھانا کھلاتے ہیں کہ بے شک ہمیں اپنے رب عز و جل سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جس میں کافروں کے چہرے نہایت سخت بگڑے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ہم اپنے عمل کی جزا یا شکر گزاری تم سے نہیں چاہتے، بلکہ ہم نے یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانا، اپنی واہ واہ چاہنا اور جس کے ساتھ بھلائی کی اس پر احسان جتانا یا اس کی طرف سے کوئی بدلہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ ترجمہ، اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ترجمہ، اور جو مال تم لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو تم اللہ کی رضا چاہتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہو تو وہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے۔ کلپ نمبر 1779۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 11 سے 14 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ ترجمہ، تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تر و تازگی اور خوشی دے گا، اور ان کے صبر کے سبب انہیں جنت اور ریشمی کپڑے بدلے میں دے گا۔ وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے اور نہ سخت سردی، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور جنت کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو انہیں اللہ اس دن کے شر سے بچا لے گا۔
ارشاد فرمایا کہ تو ان نیک بندوں کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا جس سے وہ ڈر رہے ہیں، اور ان کے چہروں میں تر و تازگی اور دلوں میں خوشی دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں بدلے میں دے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گناہ نہ کرنے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور بھوک پر صبر کرنے کے بدلے جنت میں داخل کرے گا، اور انہیں ریشمی لباس پہنائے گا، اور وہ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے، اور دنیا کی طرح وہاں انہیں گرمی یا سردی کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اور جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے درختوں کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے تاکہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں بآسانی گچھے لے سکیں اور جیسے چاہے کھا سکیں۔ کلپ نمبر 1780، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 15 سے 18 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ ترجمہ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے جو شیشے کی طرح ہوں گے، چاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے اندازہ سے بھر کر رکھا ہوگا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے دور ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان نیک بندوں پر چاندی کے برتنوں اور گلاسوں میں جنتی شراب کے دور ہوں گے، اور وہ برتن چاندی کے رنگ اور اس کے حسن کے ساتھ شیشے کی طرح صاف شفاف ہوں گے، اور ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی، اور ان برتنوں کو پلانے والوں نے پورے اندازے سے بھر کر رکھا ہوگا کہ پینے والوں کی رغبت کی مقدار نہ اس سے کم ہوگی اور نہ زیادہ۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا۔ ترجمہ، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا۔ زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں ان نیک بندوں کو پاکیزہ شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل یعنی ایسا پانی ملا ہوا ہوگا جو ذائقے بے ادرک کی طرح ہوگا، اور اس کے ملنے کی وجہ سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اور زنجبیل جنت میں ایک چشمہ ہے جسے جنتی فرشتے سلسبیل کہتے ہیں، کیونکہ اس کا پانی رواں اور آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے خالص اسی چشمے سے پئیں گے، جبکہ ان سے کم درجے والے نیک بندوں کی شرابوں میں اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا، اور یہ چشمہ عرش کے نیچے سے جنت عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ کلپ نمبر 1781، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 19 سے 21 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا۔ ترجمہ، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے، جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اور ان نیک بندوں کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے خدمت کے لیے پھریں گے۔ وہ لڑکے نہ کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ ان میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور نہ وہ خدمت کرنے سے اکتائیں گے، اور ان کے حسن کا یہ عالم ہوگا کہ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں ایسے سمجھے گا جس طرح صاف شفاف فرش پر چمکیلے موتی بکھرے ہوئے ہوں۔ اس حسن اور پاکیزگی کے ساتھ جنتی لڑکے خدمت میں مشغول ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور جب تو وہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ، اور جب تو وہاں دیکھے گا
یعنی اے جنت میں داخل ہونے والے، جب تو جنت میں نظر اٹھائے گا تو وہاں ایسی نعمتیں دیکھے گا جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا، اور تو وہاں بہت بڑی سلطنت دیکھے گا جس کی حد اور انتہا نہیں، نہ اسے زوال آئے گا، نہ جنتی کو وہاں سے منتقل کیا جائے گا۔ اور اس سلطنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ادنا مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا تو 1000 برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہو، اور قوت و دبدبے کا یہ حال ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ ترجمہ، ان پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ عالیہم ان پر ہیں، یعنی ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے بھی کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب عز و جل انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا جو کہ انتہائی پاک صاف ہوگی، نہ اسے کسی کا ہاتھ لگا ہوگا، نہ کسی نے اسے چھوا ہوگا، اور نہ وہ پینے کے بعد دنیا کی شراب کی طرح جسم کے اندر سڑ کر پیشاب بنے گی، بلکہ اس شراب کی صفائی کا یہ عالم ہے کہ جسم کے اندر اتر کر پاکیزہ خوشبو بن کر جسم سے نکلتی ہے، اور جنت میں رہنے والوں کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اسے پینے سے ان کے پیٹ صاف ہو جائیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کھایا ہوگا وہ پاکیزہ خوشبو بن کر ان کے جسموں سے نکلے گا، اور ان کی خواہشیں اور رغبتیں پھر تازہ ہو جائیں گی۔ کلپ نمبر 1782، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 22 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ترجمہ، ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے۔ ان هذا كان لكم جزاء، بے شک یہ تمہارے لیے صلہ ہے۔ جب جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے تو ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری اطاعت اور فرما برداری کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے کہ تم سے تمہارا رب راضی ہوا اور اس نے تمہیں ثواب عظیم عطا فرمایا۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا۔ ترجمہ، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزیلا، بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ پر ایک ہی مرتبہ پورا قرآن نازل نہیں کیا بلکہ آیت آیت کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں۔ اس سے مقصود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تقویت دینا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ قرآن کو کہانت اور جادو کہتے ہیں، لیکن میں تاکید کے ساتھ فرماتا ہوں کہ یہ قرآن میری طرف سے وحی ہے، حق ہے، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ کافروں کی تانا زنی سے دل برداشتہ نہ ہو، کیونکہ آپ سچے نبی ہیں۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا۔ ترجمہ، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ فاصبر لحکم ربک، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو۔ شان نزول، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ عورتیں اور مال حاصل کرنے کے لیے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو اس کام سے باز آئیے۔ اور عتبہ نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کر دوں گا اور مہر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ اور ولید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا مال دے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ رسالت کی تبلیغ فرما کر اور اس میں مشقتیں اٹھا کر اور دین کے دشمنوں کی ایذائیں برداشت کر کے اپنے رب عز و جل کے حکم پر ڈٹے رہیں اور ان میں کسی گناہگار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنیں۔ کلپ نمبر 1783، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ ترجمہ، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات کے کچھ حصے میں اسے سجدہ کرو اور لمبی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ذکر سے نماز مراد ہے، چنانچہ صبح کے ذکر سے نماز فجر اور شام کے ذکر سے ظہر اور عصر کی نمازیں مراد ہیں، جبکہ رات کے کچھ حصے میں سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، اور باقی لمبی رات میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل پڑھتے رہیں۔ یوں اس میں تہجد کی نماز بھی شامل ہو گئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں ذکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا ہے، اور مقصود یہ ہے کہ دن رات کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا۔ ترجمہ، بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة، بے شک یہ لوگ جلد جانے والی سے محبت کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کفار کے حالات بیان فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ان کفار مکہ کا حال یہ ہے کہ وہ جلد جانے والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اور اسے آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور اپنے آگے قیامت کے اس دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں جس کی شدتیں اور سختیاں کفار پر بھاری ہوں گی۔ یہ لوگ نہ اس دن پر ایمان لاتے ہیں اور نہ اس دن کے لیے عمل کرتے ہیں۔ دنیا سے محبت کب بری اور کب اچھی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ جب دین کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کی جائے تو یہ بری ہے اور کفار کا طریقہ ہے، اور اگر دنیا کو دین کے لیے وسیلہ بنایا جائے تو اس سے محبت اچھی ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا کہ وہ دنیا کا مال ملنے پر خوش ہونے کی بجائے غمزدہ ہو جایا کرتے تھے اور دین کی خاطر دنیا کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے، جب افطار کے وقت ان کے سامنے کھانا لایا گیا تو فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں ایک چادر کا کفن دیا گیا، اگر ان کے سر کو چھپایا جاتا تو قدم کھل جاتے تھے اور قدموں کو چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، پھر ہمارے لیے دنیا خوب کشادہ کر دی گئی اور ہمیں دنیا کا مال عطا فرما دیا گیا۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ ہماری نیکیوں کا جلد بدلہ نہ مل رہا ہو۔ پھر رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت حماد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر 5 افراد نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ کسی نے ان سے کہا، اے ابو محمد وہ 5 افراد کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نمبر 1 حضرت سفیان ثوری، نمبر 2 حضرت سفیان بن عیینہ، نمبر 3 حضرت فضیل بن عیاض، نمبر 4 حضرت محمد بن سماک، اور نمبر 5 حضرت ابن علیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان شہر تک تجارت کے لیے جاتے اور تجارت سے جو نفع ہوتا اس میں سے اپنے اہل خانہ کا اور حج کا خرچہ نکال کر باقی جو کچھ بچتا وہ ان 5 حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے۔ کلپ نمبر 1784، اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ دہر کی آیت نمبر 28 سے 31 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا۔ ترجمہ، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اور بدل دیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا اور ان کے اعضاء اور جوڑ مضبوط کیے تاکہ ان کے لیے کھڑے ہونا، بیٹھنا، پکڑنا اور حرکت کرنا ممکن ہو جائے، اور خالق کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور ہم جب چاہیں انہیں ہلاک کر دیں اور ان کی بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ لے آئیں جو کہ اطاعت شعار ہوں۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا۔
وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ ترجمہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا بڑا حکمت والا ہے، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بے شک یہ صورت مخلوق کے لیے نصیحت ہے، جو چاہے دنیا میں اپنی ذات کے لیے اپنے رب عز و جل کی عبادت کر کے اور اس کے رسول کی پیروی کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہتے مگر تبھی کچھ ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ چاہے، کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ بے شک وہ اپنی مخلوق کے احوال جانتا ہے اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت والا ہے۔ آیت وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، انسان پتھر کی طرح بے اختیار نہیں بلکہ اسے اختیار اور ارادہ ملا ہے۔ نمبر دو، انسان اپنے ارادے میں بالکل مستقل اور اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں بلکہ اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے، لہٰذا انسان مختار مطلق نہیں، اسی عقیدے پر ایمان کا مدار ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل و احسان سے ایمان عطا فرما کر اپنی جنت میں داخل فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ ظالم اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں وغیرہ کی عبادت کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔